بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مختلف کیسز کی سماعت کی۔ کل 15 کیسز کی سماعت ہوئی۔ اس دوران مختلف اہم ریمارکس بھی دیے گئے، آبزرویشنز بھی دی گئیں، فیصلے بھی کیے گئے۔ اس حوالے سے آپ کو میں آگاہ کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کے بینچ کی مکمل سارے دن کی کارروائی سننے کے لیے اور جاننے کے لیے آپ کو میرا چینل ضرور سننا پڑے گا، سننا چاہیے، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آج اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ صبح آج جو لاپتہ تھے سینئر صحافی بھی ہیں، اینکر بھی رہے ہیں، پھر فارغ ہوئے تھے، پھر یوٹیوبر ہیں بڑے، اور گزشتہ 140 دن سے وہ لاپتہ تھے، عمران ریاض خان، تو وہ آج صبح اپنے گھر پہنچ گئے 5 بجے، اور ان کے حوالے سے بھی مختلف کیاساریاں کی جا رہی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس حوالے سے بھی تھوڑا آپ کو میں آگاہ کروں گا کہ ان کی حالت کیسی ہے اور کس کے کہنے پر ان کو چھوڑا گیا ہے اور دیگر معاملات کیا ہیں۔ پروگرام کے آغاز پر آپ کو بتا دوں کہ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر منالہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے مختلف کیسز کی سماعت کی۔ اس دوران جو سب سے پہلی جو اہم جو ریمارکس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے دیے گئے وہ ایک کیس میں پراپرٹی کے کیس میں دیے گئے، جس میں وکیل صاحب جو ہیں وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پڑھ کے سنائیں کس صفحے پر ہے یہ چیز، تو وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا اس سے جلدی تو میں خود پڑھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہم وکلا کو قانون نہیں سکھائیں گے، مطلب یہ ہے کہ جو قانون ہے وہ خود ہی وکیلوں کو سیکھنا پڑے گا، عدالت انہیں کچھ نہیں سکھائے گی، بلکہ عدالت کا کام جو ہے وہ فیصلے کرنا ہے۔ جبکہ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ایک سائل پیش ہوئے، تو چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ آپ کے وکیل کدھر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری توبہ وکیل بہت پیسے لیتے ہیں۔ یہ تھے حاجی صبغت اللہ خان صاحب تھے، ایک یہ درخواست گزار تھیں، خاتون وفات پا چکی ہیں، پشاور سے ان کا شاید تعلق تھا، مسمات فرقاج بیگم مرحومہ تھی یہ۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا کیس سے کیا تعلق ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو مرحومہ خاتون ہے میں اس کا پتر ہوں، حالانکہ وہ خود بھی بزرگ تھے، بوڑھے تھے، اور بڑی ان کی داڑھی تھی، قد شد بھی ان کا ٹھیک تھا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پھر چیف جسٹس کو کہا کہ ہماری توبہ ہے، وکیل بہت پیسے لیتے ہیں، میں خود ہی پیش ہوا ہوں، ہماری تمام جو رسپونڈنٹس ہیں اور دیگر ہیں، اس میں رسپونڈنٹ ہیں ڈاکٹر عبدالغفور اور دیگر، تو ہماری تمام جو مدعیان ہیں ان سے کمپرومائز ہو گیا ہے اور بس ہمارا کیس ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد وہ صاحب جو تھے بزرگ، انہوں نے کہا جج صاحب چیف جسٹس بننے پر مبارکباد۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جبکہ اس سے اگلا پھر کیس جو ہوا جس میں اہم جو ریمارکس بھی دیے گئے اور جو اہم چیزیں ہوئیں وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ وہ بھی ایک پراپرٹی کا کیس تھا کوئٹہ کا، KDA کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے خلاف کیس تھا، جس میں ایک جو صاحب تھے انہوں نے 1975 میں کوئی معاہدہ کیا تھا اور ابھی وہ اس کے خلاف آئے ہوئے تھے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو 35 سال بعد یاد آیا کہ یہ اس کے خلاف ہم نے جانا ہے۔ تو چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں جو وکیل صاحب تھے وہ کبھی انگریزی میں کوئی فقرے بول رہے تھے، کوئی انگلش میں فقرے بول رہے تھے،
بین لگ گیا، ایک لفظ انہوں نے بولا تو وہ چیف جسٹس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے پھر سمجھایا، تو چیف جسٹس نے کہا کہ یا تو آپ انگریزی میں دلائل دیں یا اردو میں دلائل دیں، اور اپنی انگریزی اردو کو دونوں کو ٹھیک کریں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ دیگر آپ کے جو اس میں جو رسپونڈنٹس ہیں، بلکہ جو اپلیکنٹس ہیں وہ کدھر ہیں، ورثہ کدھر ہیں جو جن کا یہ کیس ہے، تو انہوں نے بتایا وکیل نے کہ وہ مختلف عدالتوں میں چھوٹی میں گئے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ حاتم تائی بنے ہوئے ہیں، زمین سرکار کو دینے کو تیار ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم تو قانون کے مطابق چلیں گے، جن کے فیور میں یہ ایوارڈ ہوا ہے ان کو پارٹی ہی نہیں بنایا گیا، چیف جسٹس نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا۔ تو چیف جسٹس نے یہ درخواست تو انہوں نے اس کی مسترد کر دی، اور درخواست گزار کے جو وکیل تھے ان کا کہنا تھا کہ میں جو ہے نا اس کو کروں گا، وکیل تھے اس میں قاضی غلام دستگیر، ان کا کہنا تھا کہ مجھے وقت دے دیں، میں تیاری کر کے دوبارہ آ جاؤں گا۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ لیو ڈکلائنڈ اور پیٹیشن از ڈسمسڈ۔ تو اس کے بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں سب کو یہ واضح پیغام دے دیتا ہوں، مطلب وکلاء کو انہوں نے پیغام دیا کہ سپریم کورٹ میں بہت زیادہ کیسز ہیں، یہاں فائنل چیزیں ہو کر چیزیں آ چکی ہوتی ہیں، سارا فیصلہ آ جاتا ہے، سپریم کورٹ میں ایک سماعت پر نوٹس ہو اور دوسری پر دلائل ہوں اور فیصلہ ہو، تو سپریم کورٹ میں تاریخ دینے نہیں ملے گی، یہ پیغام سب کو مل جانا چاہیے۔ یہ چیف جسٹس نے واضح پیغام دیا وکلاء کے لیے کہ ایک ہی جو سماعت ہے اس پر نوٹس ہوگا پہلی سماعت پر، دوسری سماعت پر وکلاء کے دلائل ہوں گے، اور اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا۔ کوئی اضافی کوئی دستاویزات کے لیے یا دلائل کی تیاری کے لیے وقت نہیں ملے گا، کیونکہ کیس کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے، اور سب کچھ اس میں ماتحت عدالتوں سے ہو کر آتا ہے، 2-3 عدالتوں سے، ہائی کورٹ سے، ٹرائل کورٹ سے، کوئی چھوٹی کورٹ سے، اس طرح 3 عدالتوں سے معاملات ہو کر آتے ہیں۔ تو یہ اہم جو ڈیولپمنٹ بھی ہوئی اور اس میں دلائل بھی ہوئے۔ جبکہ ایک کیس میں ایک اور درخواست گزار تھے پشاور کے، انہوں نے کوئی شفا کیا ہوا تھا، تو ان کی جانب سے جب وہ آئے ہیں دلائل دینے کے لیے، تو چیف جسٹس نے ان سے وہ پہلے انگلش بھی بول رہے تھے، پشتو بول رہے تھے، اس طرح پھر انہوں نے کہا کہ مجھے سنتا کم ہے، میرے ساتھ بندہ ہے اس کو بلا لیں تاکہ وہ میرے ساتھ کھڑا ہو، اور جو جج اردو میں بتائیں گے پھر وہ میں سن کے یہ بندہ مجھے اردو میں بتا دے گا، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ تو کافی وہ بزرگ تھے، وہ بھی وکیل، کافی دیر وہ بھی دلائل دیتے رہے، اور انہوں نے جو بندہ ساتھ تھا وہ ان کو پھر بتاتا رہا کہ ججز یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ ساری چیزیں بتاتا رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی کوئی غلط بیانی کر رہا تھا۔ ماتحت عدالت نے ان کو شفا کا جو کیس تھا اس میں 5 روز دیے کہ آپ 5 روز میں یہ رقم تیسرا حصہ رقم اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوتی ہے کوئی پراپرٹی کی، اس کا تیسرا حصہ آپ 5 دن میں جمع کرائیں۔ تاہم جو درخواست گزار تھے انہوں نے وہ 6 دن وہ جمع کرائی تھی، جس پر ان کے خلاف پھر وہ چھوٹی عدالت سے ان کے خلاف فیصلہ آیا، پھر ہائی کورٹ پشاور سے بھی ان کے خلاف فیصلہ آیا، اور وہ سپریم کورٹ میں آئے، تو وہ سپریم کورٹ میں بھی بس ایسے ہی غلط بیانی کر رہے تھے، جس پر پھر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو کیوں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ان کی جو اپیل تھی وہ ڈسمس کر دی گئی، جس کے بعد وہ وکیل صاحب کو بتایا گیا کہ آپ کی اپیل ڈسمس ہو گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں او خدایا میں مر گیا، میں مر جاؤں گا۔ تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا کہ آپ جا کر وہ اپنا مکان ہے ساتھ آپ کے جو وہ لے لیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ وہ مکان ہمارے اوپر گر جائے گا، وہ خستہ حال ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا یا اپنا مکان
بیچ دیں یا وہ مکان لے لیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم نے تو آئین قانون کے مطابق ہی چلنا ہے۔ تو اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ ایک اور کیس تھا، ٹیکس کا میٹر تھا، کمشنر ان لینڈ ریونیو پشاور پیش ہوئے اس میں، اور وکیل صاحب اس میں پیش نہیں ہوئے، کوئی بیمار تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا وکیل نہیں ہے، تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمارے بھی 100 مسائل ہیں، آپ کے اگر مسائل ہیں تو ہمیں یہ مسائل نہ بتائیں کہ میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو انہوں نے خود پھر دلائل دیے پٹیشنر مدعیان کے خلاف، تو وہ بھی کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 1.5 سال ہو گیا ہے، آپ کو نوٹس جاری ہوا ہے، آپ جواب نہیں جمع نہیں کرایا ابھی تک۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی اربوں روپے کے معاملات ٹیکس کے جو ہیں وہ پروپیگنڈا ہمارے خلاف عدالت کے خلاف کیا جاتا ہے کہ عدالتوں میں اربوں روپے کے ٹیکس کے معاملات زیر التوا ہیں اور عدالتیں ان کو دبا کر بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو حالت یہ ہے کہ 1.5 سال ہو گیا ہے ایک کیس میں، تو ابھی تک جواب ہی جمع نہیں کرایا گیا۔ اس پر عدالت نے ان کو کہا کہ آپ کو ہم جرمانہ کرتے ہیں، کتنا جرمانہ کریں، ان سے پوچھا تو شاید انہوں نے خود بھی بتایا یا ججز نے خود ہی پھر وہ 10,000 روپے ان پر جرمانہ کر دیا۔ یہ دوسرا جرمانہ ہے دوسرے ہفتے میں چیف جسٹس کی جانب سے، ان کے بینچ کی جانب سے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ 10,000 روپے جرمانہ جو ہے یہ آپ کسی چیریٹی، اپنی پسند کی چیریٹی میں خیراتی ادارے میں جمع کروا کر اس کی رسید لائیں گے، اور پھر ان کو جو ہے وہ دلائل مزید دینے کے لیے ان کو 2 یا 3 ہفتے کی مہلت دے دی چیف جسٹس نے۔ ان کو دلائل دینے کے لیے 2 ہفتے کی مہلت دی۔ اس کے بعد اگلا جو کیس ہے وہ ہے ایک کیس تھا جو محمد سردار خان تھے، سابق اٹارنی جنرل، ان کا قتل ہوا تھا، اس کے ملزم کو پکڑا گیا تھا، روح اللہ نام تھا ان کا، وہ پھر راولپنڈی کے ہسپتال میں زیر علاج تھے۔ اسی دوران ان کی جو حفاظت پہ مامور تھے پولیس والے، سب انسپیکٹر تھے، وہ کہیں گئے، رمضان کا مہینہ تھا تو وہ کہیں سیری کرنے گئے ہوئے تھے، اور علی سید ان کا نام تھا۔ تو ان کو اس دوران جو ہے وہ ملزم جو تھا روح اللہ، وہ ہسپتال سے بھاگ گیا۔ تو سروسز ٹریبیونل اور محکمے نے ان کے خلاف کارروائی کی، ان کے خلاف انکوائری کی اور ان کو نوکری سے برخاست کر دیا۔ اس کے خلاف انہوں نے اپیل دائر کی تھی کہ مجھے بحال کیا جائے۔ اس میں ان کے وکیل تھے سید حامد علی شاہ، تو انہوں نے بحالی کے لیے اپیل کی تھی، تاہم وہ کوئی خاص دلائل نہیں دے سکتے، کیونکہ خود انہوں نے وکیل نے دلائل میں مان لیا کہ میرا موکل جو ہے وہ روٹی کھانے سحری کرنے گیا تھا اور نماز پڑھنے گیا تھا۔ تو ججز نے اس پر کہا کہ عطر من اللہ صاحب نے کہا کہ ان کی جو ذمہ داری تھی وہ اس کی حفاظت تھی اور وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، تو انہوں نے ڈیوٹی اپنی نہیں کی ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ان کو جو سحری تھی وہ ملزم کے سامنے بیٹھ کر کرنی چاہیے تھی۔ اگر ان کے ہوتے ہوئے ملزم بھاگتا اور ان سے کوئی لڑائی کرتا اور ان کو مار کر کوئی زخمی کر کر اس طرح چلا جاتا، کیونکہ اگر ہو سکتا وہ طاقتور ہو تو آپ کے جو پولیس والا ہے وہ کمزور ہو تو پھر بھی چلو بندہ کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن اس میں تو بندہ تھا ہی نہیں، چھوڑ کر اس کو چلا گیا ہے اور اپنی ڈیوٹی نہیں کی، تو وہ اس میں آرٹیکل آئین کا ہے آرٹیکل 212(3) اس کی سیکشن، اس کے تحت جو سروس کے معاملات ہیں اس میں سروسز جو ٹریبیونل ہے اس کا فیصلہ حتمی ہے۔ اور گزشتہ ہفتے بھی اس طرح کے معاملات آئے، اور اس طرح کے معاملات میں چیف صاحب جو ہیں وہ بہت سخت قسم کے فیصلے دے رہے ہیں، اور کوئی ان کے خلاف آگے اور مزید فیصلہ نہیں دیتے، بلکہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ تو پولیس والے نے آئی جی اسلام آباد پولیس اور دیگر کو فریق بنایا تھا، تو پولیس اہلکار کی جو درخواست ہے، اپیل ہے، وہ مسترد کر دی گئی، ڈسمس کر دی گئی۔ جبکہ
ایک معاملہ تھا ڈی جی خان سیمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا ٹیکس کا 2014-15 کا. اس میں ایف بی آر کی جانب سے کمشنر انکم ٹیکس ان لینڈ ریونیو لاہور کی جانب سے نوٹس جاری کیے گئے تھے 2 کمپنیوں کو، ڈی جی سیمنٹ اور ایک اور کمپنی تھی نیشنل فلور اینڈ جنرل میلز لمیٹڈ. تو انہوں نے ان نوٹسز کو چیلنج کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں. پھر لاہور ہائی کورٹ نے ان کو سسپینڈ کر دیا یا اس میں کوئی موڈیفیکیشن کر دی کہ جی ان کو فریش نوٹس جاری کیا جائیں. درخواست گزار جو تھے شہریار قصوری صاحب، انہوں نے کہا کہ ٹیکس ایکٹ 1990 کے تحت کے سیکشن 38 کے تحت یہ نوٹس جاری ہوئے ہیں، تو یہ نوٹس سیکشن 25 کے تحت جاری ہو سکتے ہیں اور یہ نوٹس کا لازم قرار دیے جائیں اور دوبارہ ان کو جاری کیا جائے. اس پر انہوں نے جو ججز تھے ان کو بتایا گیا کہ اس کے 2 فیصلے شاید آئے ہیں، ایک جسٹس شاہد کریم کی جانب سے ہے، ایک جسٹس شاہد جمیل خان کی جانب سے ہے. تو چیف جسٹس نے بڑا حیرانگی اور حیرت کا اظہار کیا کہ دیگر جو ماتحت اس کے کئی فورمز اور بھی تھے اس نوٹس کو چیلنج کرنے کے، تو ہائی کورٹ نے اس پر کیوں اس کی سماعت کی ہے. تو چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت جو ہائی کورٹ ہے اس کے اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ کن صورتوں میں کیسز کو سن سکتی ہے. چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ جو ہے وہ ایسے معاملات کی سماعت نہیں کر سکتی جو ماتحت عدالتوں میں جن کا فورم ہو اور وہ وہاں سنے جا سکتے ہوں. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہائی کورٹ کہے کہ جی آ جاؤ سب کچھ لے آؤ ہمارے پاس، ہم خود ہی سارے معاملات دیکھ لیں گے. تو چیف جسٹس نے حیرانی کا اظہار بھی کیا، تاہم انہوں نے ججز جو لاہور ہائی کورٹ کے ہیں ان کے خلاف کوئی آبزرویشن نہیں دی، لیکن ان کا موڈ بہت خرابی تھا اس پہ. تو اس پر یہ کافی سماعت اس کی لمبی ہوئی، وقفے سے پہلے بھی ہوتی رہی. وکیل نے بڑے لمبے چوڑے دلائل دیے اور بڑے خوش بھی تھے وہ. اس وقفے سے پہلے یہ کمپرومائز تقریباً ہو گیا تھا درخواست گزار اور مدعا علیان کے درمیان کہ فریش نوٹس جاری ہوگا. تاہم جب عدالت واپس آئی ہے اور حکم لکھوا رہے تھے چیف صاحب، تو انہوں نے اسی دوران کہا امین الدین خان صاحب نے کہ جو ان کو پہلے نوٹس جاری ہو چکا ہے اسی نوٹس کو آرٹیکل 25 سیکشن 25 کے تحت تصور کریں اور حکم میں لکھ دیں. تاہم اس پر درخواست گزار تو اس میں ہیں کمشنر ان لینڈ ریونیو لاہور، اور جو مدعا علیان کے وکیل تھے شہریار قصوری صاحب وہ بڑے پریشان تھے اور بڑے غصے میں تھے اور بڑے وہ تلملا رہے تھے کہ جی یہ پریجوڈس معاملہ ہے اور اس طرح. تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس میں کیا معاملہ ہے، کیوں اس پہ آپ اتنا کر رہے ہیں، کیوں چھپا رہے ہیں چیزوں کو. اگر آپ نے کوئی نئی چیز چھپائی تو آپ جواب دے دیں، جواب نہیں دینا تو آپ ان کو بلا لیں کہ آگے اپنی جو کتابیں دیکھنی ہیں وہ دیکھ لیں. چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پہلے نوٹس جاری ہوا ہے اس میں 2-3 چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں کہ یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے، اور اگر ہم اس کو ختم کر دیں اور دوبارہ نوٹس جاری ہو تو ہو سکتا ہے وہ اور چیزیں بھی اس میں لکھ دیں. تو چیف جسٹس نے پھر ان سے کہا کہ آج سے 3 ہفتے کے اندر آپ اس نوٹس کا جواب دے دیں. نوٹس کا جواب دینا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں دینا ہے تو ان سے محکمہ جو ہے کمشنر ان لینڈ ریونیو کا ادارہ اس کو کہیں کہ آ کر وہ آپ کی کتابیں چیک کر لے جو بھی انہوں نے دیکھنا ہے. یہ تو ہو گئی آج کیسز کی سماعت. انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کو سپریم کورٹ کے جو بینچ نمبر 1 ہے اس کی کارروائی پوری کی پوری انشاءاللہ آپ کو میں بتاتا رہوں گا. آپ ضرور سنیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے میرا چینل آپ ضرور دیکھیے. تو آخری خبر اس میں یہ ہے کہ سینئر صحافی بھی ہیں، سابق رہے ہیں، پھر پی ٹی آئی کے بڑے وہ بن گئے، حمایتی بن گئے عمران خان کے، اور پھر آخری ان کا چینل بول تھا، بول سے پھر آف ایئر ہو گئے، پھر
وہ اپنا یوٹیوب چینل ہی بس چلاتے رہے۔ عمران ریاض خان وہ پھر باہر جا رہے تھے، سیالکوٹ ایئرپورٹ سے ان کو ڈپورٹ کیا گیا اور پہلے گرفتار کیا گیا، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ چھوڑا تو پھر وہ لاپتہ ہو گیا، لوگوں سے کچھ سے ملے تو وہ ساتھ لے گئے۔ تو 140 دن کے بعد وہ آج بازیاب ہو گئے ہیں اور اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ جو سیالکوٹ پولیس ہے اس کی جانب سے بتایا گیا کہ عمران ریاض بازیاب ہو گئے ہیں اور بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ تو جو میڈیا میں سٹوریاں آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ 5 بجے اپنے گھر پہنچے اور پولیس ان کو چھوڑ کے گئی اور پولیس کی جانب سے ان کے گھر والوں سے اس کی ریسیونگ بھی کرائی گئی کہ وہ عمران ریاض کو ان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور سٹوریاں بھی چل رہی ہیں جس میں فہد شہباز خان ہیں، ایک پبلک ٹی وی کے اینکر ہیں، وہ ان سے ملے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا کہ جی عمران ریاض کا 22 کلو وزن کم ہو گیا ہے اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے ہیں اور ان کی جو قوت گویائی ہے، بولنے کی جو حص ہے وہ بہت ڈیمیج ہو گئی ہے اور وہ 10 میں سے اس کو 2 نمبر ہی دیں گے، مطلب کہ 80% نمبر جو ہے ان کی گویائی جو ہے بولنے کی صلاحیت وہ ختم ہو گئی ہے اور باقی ان کی جو میموری ہے اور دیگر چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو جبکہ ایک سینئر صحافی ہیں جاوید چودھری صاحب، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی جانب سے جو ہمارے ادارے ہیں ان سے کہا گیا تھا کہ عمران ریاض کو رہا کیا جائے، اگر ان کے خلاف کوئی کیس ہے تو اس کی ان کو عدالت میں پیش کر ان کا کیس ٹرائل کیا جائے۔ تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ نواز شریف کی جانب سے دباؤ ڈالنے پر انہیں چھوڑا گیا ہے، جبکہ عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق نے جو ہے اپنے ساتھ عمران ریاض کی تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں وہ عمران ریاض کو بوسہ دے رہے ہیں اور عمران ریاض کے مونچھیں اور داڑھی ہے بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، چھوٹی ہے، اور جبکہ بال بھی بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں اور ریڈ کلر کی انہوں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ تو میاں علی اشفاق صاحب ان کو بوسہ دے رہے ہیں، یہ انہوں نے تصویر جاری کی ہے۔ جبکہ شاہد اسلم صاحب ایک اور سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی بتایا، ٹویٹ کیا ہے کہ عمران ریاض کی جو قوت گویائی ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ تو ہم ان کی صحت کے لیے دعا گوئی ہیں اور سید طلعت حسین نے پروگرام میں بتایا اور ان کی باتیں فیئر بھی ہیں کہ ابھی تو جو دیگر صحافی ہیں اور یوٹیوبر اور اس طرح کے لوگ اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ ان کی حالت ایسی ہے ویسی ہے جو بھی ہے، تو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ اگر تو وہ یوٹیوب چینل کا پروگرام دوبارہ شروع کریں گے اور وہ بتا دیں گے کیا ہوا ہے، اور اگر وہ اس معاملے پر گفتگو نہیں بھی کریں گے تو پھر ویسے وہ اپنی جو بھی یوٹیوب چینل چلائیں گے جیسے سمیع ابراہیم چلا رہے ہیں تو وہ چلائیں گے، اپنے واقعے کے حوالے سے وہ کچھ نہیں بتائیں گے، تو یہ راز ہی رہے گا۔ تو ہماری دعا ہے کہ وہ اگر ان کو کوئی صحت کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت نصیب کرے، اور ان کے چلیں گھر والوں کے مشکل حل ہوئی ہے، وہ گھر واپس آ گئے ہیں۔ اور میرا تو یہ کنسیڈرڈ ویو ہے کہ صحافیوں کو ٹھیک ہے صحافت کرنی چاہیے، کسی کی بھی حمایت بھی کرنی چاہیے، مخالفت بھی کرنی چاہیے جو وہ صحیح سمجھیں، لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ وہ ایسے ہی بالکل کو پارٹیوں کے ورکر ہی بن جائیں اور ایک کو چور اور دوسرے کو فرشتہ بنا کر ثابت کریں۔ تو ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔